لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین، ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں معاشرے میں جو انسان ترقی کرتا ہے وہ ان دو کے ذریعے ترقی کرتا ہے کہ کامیاب انسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو ماں ہوتی ہے اور دوسری بیوی ہوتی ہے کہ جو باوفا ہو اور با ایمان ہو۔ مومنین، پہلی مثال ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم نے پیش کی تھی۔ اب ہماری دوسری مثال ہے وہب بن عبداللہ کی ماں، کہ وہب بن عبداللہ اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ امام حسین کے لشکر میں شامل تھا۔ اس کی ماں اسے شہادت کی ترغیب دلاتی تھی کہ میرے بیٹے اٹھو اور فرزند رسول کی مدد کرو۔ وہب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں میں کوتاہی نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ جب میدان جنگ میں جا کر رجز پڑھا اور دشمنوں پر حملہ کرنے کے بعد ماں اور بیوی کے پاس واپس آیا اور کہا اماں جان کیا آپ راضی ہو گئیں؟ وہ شیر دل خاتون کہنے لگی اس وقت تک میں تم سے راضی ہوں گی کہ تم امام حسین کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے اس کے دامن کو پکڑ کے کہا مجھے اپنے غم میں داغدار چھوڑ کر نہ جائیں۔ ناسخ و تاریخ نے لکھا ہے کہ شب زفاف کو 17 دن ہی گزرے تھے کہ کربلا میں پہنچے۔ شوہر کی جدائی اس خواتین کے لیے بہت سخت تھی۔ کہا اے وہب مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو فرزند رسول کی راہ میں شہید ہوں گے اور بہشت میں حور العین کے ساتھ بغل گیر ہوں گے اور مجھے فراموش کرو گے۔ میں ضروری سمجھتی ہوں کہ فرزند رسول کے پاس جا کر تجھ سے عہد لے لوں کہ قیامت کے دن مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ وہب کی بیوی نے عرض کیا یبنا رسول اللہ میرے 2 حاجت ہیں۔ پہلی حاجت کیا ہے؟ پہلی حاجت جو عرض کی ہے وہ یہ کہ جب میرا شوہر شہید ہوں گے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے اہل بیت اطہار کے ساتھ رکھیں گے۔ دوسری، وہب آپ کو گواہ رکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ تیری حاجتیں پوری ہوں گی اور اسے اطمینان دلایا۔ ماں نے کہا اے بیٹا ان کی باتوں پر تو کان نہ دھریں اور پلٹ جا، فرزند رسول پر اپنی جان کا نذرانہ دو تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے تیری شفاعت کریں۔ وہ میدان میں گیا اور پے در پہ حرم رسول خدا کی دفاع میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 19 گھوڑ سوار اور 12 نفر پیدل آنے والوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمنوں نے ان کی دونوں ہاتھوں کو قطع کیا اور آپ کے ماں نے خیمے کا ستون ہاتھ میں لے کر میدان کی طرف نکلی اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے بیٹے میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں کہ جہاد کروں۔ بیٹے نے چاہا کہ اپنی ماں کو واپس کرے۔ ماں نے بیٹے کے دامن کے پکڑ کے کہا جب تک تو شہید نہ ہوگا میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ اور جب وہب شہید ہوئے تو اس کی تلوار اٹھا کر میدان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا یا ام وہب اجلسی فقد وضع اللہ الجہاد عن النساء، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہب کی ماں بیٹھ جائیں کہ خدا تعالیٰ نے عورتوں پر سے جہاد کی تکلیف کو اٹھا لیا ہے۔ بے شک تو اور تیرے بیٹے دونوں بہشت میں میرے جد امجد کے ساتھ ہوں گے۔ خدا تمہیں اہل بیت رسول کی طرف سے جزائے خیر دے۔ خیمے میں واپس جائیں اور بیٹوں کے ساتھ رہیں، خدا تجھ پر اور بیویوں کے ساتھ رہیں، خدا تجھ کے اوپر رحمت نازل کرے۔ امام کے حکم پر وہ کنیز جو تھی خیمے میں واپس آ گئیں اور دعا کی خدا یا مجھے نا امید نہ کرنا۔ امام حسین نے فرمایا کہ خداوند تمہیں نا امید نہیں کرے گا۔ وہب جب جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے تو ان کی بیوی سرانے آ کر اس کے چہرے سے خون کو صاف کیا۔ شمر ملعون نے اپنا غلام بھیجا جس نے اس خواتین کے سر پر وارد کیا اور وہ بھی شہید ہو گئیں، اور وہ پہلی خواتین تھیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شہید ہو گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ وہب بن عبداللہ انصاری تھا جو امام حسین کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے۔ وہب بن عبداللہ کی شجاعت کو دیکھ کر عمر سعد ملعون نے کہا ما اشد سولتک، یعنی تو کتنا شجاع ہے۔ دستور دیا
کہ اس کا سر الگ کر کے لشکر گاہ حسینی کی طرف پھینک دیا جائے۔ اس کے شیر دل ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ لشکر عمر بن سعد کی طرف پھینکا، جس سے ایک اور دشمن جو تھا وہ واصل جہنم ہو گیا۔ مومنین کہ اگر معاشرے میں ہمارے سماج میں اگر خواتین کا کردار بخوبی ادا ہوتا رہے تو انسان جو ہے بہشت پا لیتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین۔